السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلدستہ چینل۔ آج کا مضمون ہے بادشاہ اور خواب کی تعبیر۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ بہت رحم دل، خوش اخلاق تھا اور رعایا بھی اس سے خوش تھی۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ ایک گیدڑ چھت کے نیچے رسی سے لٹکا ہوا تھا۔ بادشاہ نے ساری رات پریشانی کے عالم میں گزاری۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے سارے وزیر، مشیر، ادیب اور دانشور اپنے دربار میں طلب کیے اور اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ خواب کی تعبیر کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر سننے کے لیے بے چینی تھی۔ اس نے اعلان عام کر دیا کہ جو مجھے خواب کی درست تعبیر بتائے گا میں اسے انعام و اکرام سے مالا مال کر دوں گا۔ کافی لوگ آئے، کوئی انعام کی لالچ میں تو کوئی اپنی تعریف کے خیال سے، لیکن سب ناکام ہوئے۔ ایک غریب کسان نے سوچا کیوں نہ وہ بھی قسمت آزمائی کر کے دیکھ لے، ممکن ہے بادشاہ کو میری بات پسند آئے، مجھے بھی انعام مل جائے۔ یہ سوچ کر وہ بھی شاہی محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں ایک سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ایک بزرگ دکھائی دیے جو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ کسان نے قریب جا کر سلام کیا اور اپنا مقصد بیان کیا۔ بزرگ نے سلام کا جواب دیا اور کہا، یہ تو بہت آسان بات ہے، لیکن پہلے وعدہ کرو کہ انعام میں جتنی بھی رقم ملے گی اس کا آدھا حصہ مجھے بھی دو گے۔ کسان نے وعدہ کیا۔ تب بزرگ نے اسے تعبیر بتاتے ہوئے کہا، گیدڑ فریب اور چالاکی کی نشانی ہے۔ اس کا بادشاہ کے کمرے میں رسی سے لٹکنے کا مطلب ہے کہ بادشاہ کے ملک میں فریب اور دھوکے بازی بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے اسے ہر وقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ کسان پھر سیدھا محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور خواب کی تعبیر بیان کی۔ بادشاہ کو بھی خواب کی تعبیر پسند آئی۔ اس نے کسان کو کافی سارا مال انعام کے طور پر دیا۔ وہ انعام لے کر لوٹ رہا تھا، تب اسے خیال آیا کہ اگر وہ پورا مال رکھ لے تو کیا وہ بزرگ میرا کیا بگاڑ لے گا۔ یہ سوچتے ہوئے پورا مال لے کر دوسرے راستے سے اپنے گھر پہنچ گیا۔ بادشاہ نے دوبارہ خواب دیکھا۔ اس کے اوپر ایک باریک دھاگے سے باندھی ہوئی تلوار لٹک رہی ہے۔ وہ پھر گھبرا گیا، خواب کی تعبیر جاننے کے لیے بے چین ہو گیا۔ آخر اس نے کسان کے پاس اپنا قاصد بھیجا۔ کسان پریشان ہو گیا اور مجبور ہو کر اسی بزرگ کے پاس چلا گیا۔ بزرگ نے تحمل کے ساتھ اس کی بات سنی، خواب کی تعبیر بتائی۔ تلوار جنگ کی علامت ہے، جس کے لیے بادشاہ کو بھی پہلے ہی سے اچانک حملے کے خلاف تیاری کرنا چاہیے۔ آخر میں بزرگ نے پھر انعام کا آدھا حصہ مانگ لیا۔ کسان دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں گیا اور خواب کی تعبیر بیان کی۔ بادشاہ سلامت بہت خوش ہوئے اور اسے پہلے سے بھی زیادہ انعامات سے نوازا۔ اس دفعہ کسان جب انعام اکرام لے کر واپس جا رہا تھا تو راستے میں وہی بزرگ دکھائی دیے۔ وہ شاید اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بزرگ نے معاہدے کے تحت اپنا حصہ مانگا۔ کسان پر شیطان کا اثر تھا۔ بات بڑھی تو کسان نے تلوار نکال کر بزرگ پر وار کر دیا، جس سے بزرگ کا بازو زخمی ہو گیا۔ وہ بزرگ کو زخمی حالت میں چھوڑ کر سارا انعام اپنے ساتھ لے گیا۔ بادشاہ نے ایک بار پھر خواب دیکھا جس میں اسے ایک ہرے بھرے باغ میں فاختہ اڑتی نظر آئی۔ اس نے پھر کسان کو بلوایا۔ اب تو کسان بہت پریشان ہوا، پھر مجبور ہو کر وہ انہی بزرگ کے پاس چلا گیا۔ اسے دیکھ کر بزرگ بہت غصہ کرنے لگے۔ کسان اپنی غلطی پر شرمندہ ہوا اور بزرگ کے پاس پاؤں میں گر کر معافی مانگنے لگا اور وعدہ کیا انشاءاللہ اس دفعہ وہ انعام کا حصہ بزرگ کو ضرور دے گا، اور آئندہ کے لیے لالچ سے توبہ کر لی۔ بزرگ نے بھی اسے معاف کر دیا۔ خواب کی تعبیر بتائی، فاختہ امن کی نشانی ہے۔ اب بادشاہ کے ملک میں بالکل امن و امان ہوگا اور رعایا بھی سکون سے رہے گی۔ بادشاہ تعبیر سن کر بہت خوش ہوا، کیونکہ خواب کی تعبیر باعث اطمینان اور خوشگوار تھی۔
اس کی بات سن کر اس کو اتنی دولت سے مالا مال کر دیا کہ وہ بہت خوش ہو گیا۔ کسان نے تینوں مرتبہ ملنے والا انعام اکٹھا کر کے بزرگ کے سامنے رکھتے ہوئے نہایت ادب سے عرض کیا، مجھ سے خطا ہوئی تھی، وہ معاف کر دیں اور اس ساری دولت میں سے جتنا چاہے اپنا حصہ نکال لیجیے۔ بزرگ نے مسکرا کر اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہا، حقیقت میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ پہلی دفعہ جب تم میرے پاس آئے تھے اس وقت ملک میں ٹھگی اور جعلسازی کا دور تھا، لوگ دھوکے باز تھے، اس لیے تم بھی ٹھگ بن گئے۔ دوسری دفعہ تم نے مجھ پر اس لیے حملہ کیا کہ اس وقت ملک میں خون ریزی پھیلی ہوئی تھی، ہر شخص ایک دوسرے کے خون کا پیاسا تھا، یعنی ملک میں فتنے کا دور تھا، اور جب ہر جگہ امن و امان ہو گیا اور لوگ ایمانداری سے زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے تم بھی میرے پاس ایمانداری سے میرا حصہ دینے آئے ہو۔ بزرگ نے مزید نصیحت کرتے ہوئے کہا، لوگوں پر معاشرے اور ماحول کا اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے تم بھی ایسے ہی ثابت ہوئے۔ مجھے مال کی لالچ نہیں ہے، میں یہ سارا مال تمہیں بخشتا ہوں، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے لالچ اور دھوکہ دہی سے توبہ کر لی، اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ یہ کہتے ہوئے بزرگ جھونپڑی کی طرف روانہ ہو گئے۔